ہر طرف آج اسی بارے میں بات ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سراہا گیا پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی اس کارروائی کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے دونوں نے ایک جوائنٹ ایکشن کیا، اور آپ کو یہ جو تعریف بھی ہوئی ہے اور جو فون کال بھی ہوئی ہے وہ یہ کہ امریکہ سے کال تو آئی تھی، مگر اس کال کے ساتھ ایک نئی پریشانی، ایک نئی مشکل بھی پاکستانیوں کے لیے آ گئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اوپر امریکہ میں جو داخلہ ہے اس کے اوپر پابندی کی خبر آئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی سفری پابندیوں کے باعث پاکستان اور افغانستان کے باشندوں کا آئندہ ہفتے سے امریکہ میں داخلہ بند ہو سکتا ہے. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ان پابندیوں سے افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے سے روکے جانے کا امکان ہے. جو نئی ٹرمپ ویزا پالیسی ہے، یعنی ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان وکٹم ہے ٹیررزم کا، اور دوسری طرف جو سکریننگ ہو رہی ہے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر اور ویزا سکریننگ اس کی بنیاد پر جن ممالک کو وہ پابندیوں کی زد میں ڈال رہے ہیں، اس میں تو یہ تو سراسر ناانصافی پر مبنی ہے سر، کیونکہ ایک طرف پاکستان خود وکٹم ہے ٹیررزم کا اور امریکہ پاکستان کی قربانیوں کو سراہ بھی رہا ہے، اور دوسری طرف اس بات کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے کہ ان پہ پابندیاں لگائی جائیں. محتاط ہونے کی ضرورت ہے یا خوش ہونے کی؟ نہیں، ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا. اچھا، آپ نے جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو بھی ہے، اور اس کو سمجھیں آپ بات کو، یہ کام پاک افواج نے کیا تو یہ ہو گیا. ہمارا کامن گراؤنڈ ہے ٹیررزم. ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ تعریف کسی کرتی نہیں، پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. پل میں تولا پل میں ماشا، انپریڈکٹیبل شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ. ہو سکے کچھ عرصے کے لیے وہ ویزا جو دیتے ہیں اس کو وہ روک دیں. ہلو دوستو، سواگت آپ سبھی کا اے پی گان چینل پہ. تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. دوستو، اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی چرچا ہو رہی ہے، کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ایک ساتھ ہی خوشی اور غم دونوں دیے ہیں. جی ہاں، ایک طرف تو امریکی پریزیڈنٹ نے پاکستان کو تھینک یو بولا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک آتنکوادی کو پکڑ کے، جس کا کہ امریکہ کو تلاش تھی، اسے پکڑ کر کے امریکہ کو دیا. اور انفیکٹ یہ دیکھا جائے، یہ جو پاکستانی آتنکی پکڑے ہیں وہ بھی پاکستانی بارڈر سے ہی پکڑا گیا ہے. یعنی ایک تو پاکستانی ایک طرف اپنی آتنکیوں کو سرکشن کرتے ہیں، ان کو پالن پوشن کرتے ہیں، اور وہیں پہ ایک آتنکی کو پکڑ کر کے امریکہ کے سامنے آتنک بعد میں امریکہ کے ساتھ یا شریک ہونے کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں. تو فی الحال امریکہ نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو اس کے لیے تھینک یو بولا، جس پر پورا پاکستان اور پاکستانی میڈیا میں کافی خوشی کے نگاڑے بجائے گئے اور انفیکٹ بجائے جا رہے ہیں. لیکن اب اسی کے ساتھ پاکستانی میڈیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور فیصلہ جس کو دیکھ کر کے ماتم منایا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فیصلہ جس میں پاکستان اور افغانستان کے جو ناگرک ہیں ان کو امریکہ میں آنے پہ پابندی لگانے کا آرڈر ہے. سر صاحب، اس وقت پاکستانی میڈیا میں جو معاملہ چھایا ہوا ہے اور بہت زیر بحث ہے، کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان کی حد تک بہت بڑی خبر ہے، امریکہ میں ایسا نہیں ہے. تو میں تو آپ کا انالیسس اس پہ لازمی جاننا چاہوں گی، کیونکہ پل میں تولا پل میں ماشا، انپریڈکٹیبل شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ. امریکی کانگریس سے ان کا پہلا خطاب ہو اور اس میں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر دیں، تو یہ غیر معمولی خبر نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل غیر معمولی خبر ہے، اور غیر معمولی انسیڈنٹ ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس نے اس کا پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں نے وہ ایبی گیٹ کے اٹیک کیا تھا کابل ایئرپورٹ پہ، جس میں 13 امریکن مرینز مارے گئے تھے اور میرے خیال 170 سے زیادہ سویلینز مارے گئے تھے. تو ہی از آلویز ٹاکڈ اباؤٹ دس کہ آئی ول برنگ دیم ٹو جسٹس اینڈ آئی ول ڈو دس اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. تو میرا خیال ہے، اور وہ آپ کہتے بھی ہیں کہ اس کے ون آف دا پہلے جو فیو آرڈرز تھے تو اس نے یہی کہا تھا FBI کو، CIA کو، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ ایکسپیڈائٹ کریں اس چیز کو، پتہ کریں. اب تو وہ سلسلہ ایسے ہی ہے کہ کچھ تو انفارمیشن تھی ان کے پاس، CIA کے پاس وغیرہ، اور وہ ظاہر ہے ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو وہ تو انٹیلیجنس چل رہی تھی ان کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اب اس سٹیج پہ ایجنسیوں نے، امریکن ایجنسیوں نے انڈر پریشر فرام ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کنکلوسیو قسم کی چیز پیش کی ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ فلانے ایک بندے فلانی جگہ پہ بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر پہ. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کو اس انفارمیشن کے ساتھ آگاہ کیا ہے. اور پھر اب آگے بات کچھ تھوڑی سی کنفیوزڈ ہے. امریکن سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکنوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ پکی انفارمیشن ہے کہ یہ بندہ اور اس کے دوست جو ہمیں وانٹیڈ ہے یہ اس علاقے میں ہے، اور آپ مہربانی کریں، ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا تھا، اور آپ کے ساتھ مل کے ایسا آپریشن کرنا چاہتے ہیں.
क्योंकि ये अब अमेरिका की वो फुटप्रिंट नहीं है ना, पहले तो वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, उनके एयर बेसिस थे, उनकी लिस्टिंग पोस्ट थे, सब कुछ था, सो दे कुड उसके सब ऑपरेशन कर सकते थे। मगर अब बलूचिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अमेरिकन ऑपरेशन नहीं कर सकते विदाउट पाकिस्तानी सपोर्ट। तो इसलिए ये कहना कि जी हम करना चाहेंगे ऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा होगा कि आपके साथ मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, बिकॉज अकेले वो ऑपरेशन नहीं कर सकते जैसे उन्होंने OBL का ऑपरेशन किया था। अपने रिसोर्सेज दें एंड वील डू अ जॉइंट ऑपरेशन। मेरा ख्याल है इन्होंने फिर आगे से ये कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जॉइंट ऑपरेशन की, आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एंड हम कंडक्ट करके ऑपरेशन विल डू इट आवरसेल्व्स। ज़ाहिर है ये अच्छा फैसला था। अगर ये जॉइंट ऑपरेशन होता तो अमेरिका ने सारी क्रेडिट खुद ले जानी थी, मगर अब ये है कि सारे का सारा ऑपरेशन जो है ऑन द ग्राउंड जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया है, और आई थिंक सो दैट्स वाई, और करके दिखा के और फिर हैंड ओवर किया है, कामयाब किया है। तो आई थिंक दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप अप्रिशिएट एंड थैंक पाकिस्तान फॉर इट। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इट्स अनदर बिग डेवलपमेंट कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है मैं करके दिखाता है, और एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि और आई थिंक फुल मार्क्स वी हैव टू गिव टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आवर मिलिट्री, जिन्होंने ये ऑपरेशन जो है फ्रॉम A to Z किया, एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन इंटेलिजेंस हेल्प्ड। इट वाज अ फुल फ्लेज्ड, आई मस्ट से, वेरी इंप्रेसिव ऑपरेशन। और अब आगे भी कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तानी मिलिट्री विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। अमेरिका ने काफ़ी अरसे से कहा कि हमें ख़तरा TTA से नहीं है, हमें ख़तरा दाइश से, क्योंकि उनकी ग्लोबल एम्बिशंस है। मुझे जो मैं आपसे बात कर रही थी उसी इशू के हवाले से आपसे सवाल ये करना है कि कुछ ट्रैवल बैन, उसके लिए उन्होंने तजावीज़ तलब कर लिया, जल्दी बैन लगने लगा, और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। तो ये खबर हवा आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी एक ऑर्डर की इशू किया है, मगर अब जो आपको इसके ऊपर रिवीजन नज़र आएगी वो यही आएगी कि बेसिकली दिस इज टारगेटिंग अफगानिस्तान। एक तो ये क्योंकि बेसिकली जो टेररिज्म आ रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है। दूसरा ये कि पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है डेमोक्रेट्स की, उन्होंने 20,000 अप टू 50,000 अफगान्स को रिहेबिलिटेट करने का वादा किया है, तो ये इज एम्ड एट स्टॉपिंग देम। अच्छा, अब पाकिस्तान, क्योंकि उनमें से बहुत से जो हैं वो पाकिस्तान में रीसेटल हो गए हैं, और यही पाकिस्तान का रोना है कि आपने हमें कहा था कि इनको रख लें थोड़ी देर के लिए, और इनके हमें वीज़े शीज़े हम कर रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे, ठीक, मगर अब उनको वो भी गए नहीं, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान भी प्रेशर डाल रहा था अमेरिका के ऊपर कि भाई ये आपने हमें कहा था कि इनको टेम्प्रेरी रेजिडेंस दे दें, हमने दे दिया है, अब साल से ज़्यादा हो गया और आप अभी तक यू हैव टेकन देम मोर देन 4 years 3 years, तो ये इनको लें आप। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली स्टॉप कर दिया है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आ गया है। अच्छा, क्योंकि इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो पाकिस्तान के यहाँ बैठे हुए हैं, और अफगानिस्तान में तो नहीं है, देर ऑल है, और इन इंडिया, और तो तीसरे मुल्क नहीं है जहाँ वो है। तो एक तो ये, तो पाकिस्तान के बारे में अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये 2 मुल्क हैं जिनमें से हमने ट्रैवल बैन सोचा है। जी। दूसरा ये कि जो आपने बात की कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं वीजा के हवाले से पाकिस्तान और अफगान, एक तो वो है कि वो जनरलाइज होंगी, सबके लिए होंगी, हो सकता है कुछ अरसे के लिए वो वीजा जो देते हैं उसको वो रोक दें। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने 8 ममालिक के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज पे बैन किया था, लेकिन उस वक्त उनकी सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुआ था। इस बार वो एक मुख्तलिफ पोजीशन में है।